نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق اللہ العظیم۔ یتیم بچے کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب روش چل پڑی ہے کہ یتیم بچے کے مال کو ہر ایک بغیر کسی تکلف کے استعمال کر رہا ہوتا ہے، اسے کھا رہا ہوتا ہے۔ کوئی اس کے دل کے اندر نہ خوف خدا ہے، نہ اس کے دل کے اندر آخرت کی فکر ہے، نہ وہ آخرت کی عذاب کو سامنے رکھ رہا ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، یتیموں کی جائیدادوں کو غصب کر رہے ہیں، ان پر اپنا جاگیردارانہ نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو یہ آیت ترجمہ اور اس کی تفسیر سن لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم و جبر، اسراف اور حد سے گزرنے کے ساتھ اسے استعمال کر رہے ہیں، ان کو یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے پیٹوں کو آگ کے انگاروں سے بھر رہے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ خدارا اگر یتیم کسی کی کفالت کے اندر ہے تو اس کی تربیت کیجیے، اس کی کفالت کیجیے، اچھے طریقے سے اس کے نظام زندگی کو بنائیے۔ اگر آپ یتیم کی کفالت کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اگر یتیم بچے کی اچھی تربیت کرتا ہے، اچھے طریقے سے اس کی کفالت کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن میں اور یہ کفیل جنت کے اندر یوں ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کے ساتھ یوں اشارہ کر کے اس بات کا ثبوت دے دیا ہے کہ جو شخص یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرا قریب ترین انسان ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم بچے کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جاتے ہیں اللہ رب العزت اس کے اتنے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اتنے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ تو آئیے، یہ یتیم بچے تو ہماری نجات کا ذریعہ بن رہے ہیں، ہماری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن رہے ہیں، ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور اسی طرح ہمیں جنت کے اندر لے جانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے ان کی کفالت کریں، جب وہ بالغ ہو جائیں ان کا حق ان کے حوالے کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ رب العزت کے سامنے جب پیش ہو تو اس حوالے سے ہم سرخرو ہو کے پیش ہوں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ عرض کیا اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔